وعدہ پورا کرنا کیا ہے؟ کہیے گا ایک بار اور، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ایک بار اور کہیں۔ کیوں کہلوایا میں نے بار بار؟ جس قوم میں وعدے توڑنے کا رواج ہو جائے وہاں قتل و غارت بہت ہوتی ہے، اور ہمیں اس کا کوئی پاس نہیں۔ ان العہد کان مسئولا، قرآن کہتا ہے وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ہمارے ہاں کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ ہم وعدہ کرتے ہی توڑنے، او جی بالکل جی میں پہنچا جی بالکل، اور کوئی نیت نہیں ہے۔ انشاءاللہ بھی نہیں کہتے کہ انشاءاللہ کہہ دیں تو کم از کم نہ ہو سکے گا تو گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن وہ بھی نہیں کہتے۔ او بالکل جی میں آپ وہاں پہ انتظار کریں میں آ رہا ہوں، اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہے، ڈھونڈ رہے ہیں مہینہ ہو گیا ہے۔ تو یہ وعدہ وفا کرنا یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ تقوی پر مداومت یعنی پرہیزگاری کی حالت کو دائم رکھنا، یہ نہیں ہے کہ دکھاوے کے لیے تو بڑے شریف بن گئے، کوئی گیا تو پھر اسی طرح اپنا، وہ نہیں۔ گناہ پر مدد نہ کرنا، برائی کے کام پر کسی کی مدد، اونچی کہیے، اور یہ کام ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ کتنے لوگوں کے لیے گناہ کے انتظام کرتے ہیں۔ اب سینما بن رہا ہے، برائی کا کوئی اور اڈا بن رہا ہے، کسی غلط جگہ لے کے جانا ہے کسی کو، یہ سارے کام جو کرتے ہیں۔ لاٹری، میرے لیے ایک ٹکٹ لے لینا بھائی، لاٹری کا ٹکٹ لے لینا، جوا کھیلنے ہیں، یہ سارے مدد کرنا، جتنی باتیں ہیں یہ ساری کی ساری کیا بتاتی ہیں کہ یہ ایمان والے کا کام نہیں ہے۔ تو یاد رہے گناہ پر مدد نہ کرنا بھی ایمان کا شعبہ۔ ظلم کی مدد نہ کرنا، ظلم ہو یا ظالم ہو، اس کی کسی طرح مدد، آپ کو پتہ ہے یہ شخص غلط کر رہا ہے پھر بھی آپ اس کو اور زیادہ سپورٹ کریں، حمایت کریں، وہ سیاست میں ہو، وہ کسی ادارے میں ہو، یا غلط کی نہیں جی مجھے اکیلے کو فائدہ ہو رہا ہے دوسرے کو نہیں ہوتا تو میں کیا کروں، تو ظلم یا ظالم کی مدد نہیں کرنی۔ نیکی اور پرہیزگاری کے لیے مدد کریں، جو ہم کرتے نہیں ہیں۔ نیکی کی بات ہو ضرور مدد کریں۔ سچائی اپنانا، کس کو اپنانا؟ سچائی اپنانی ہے، جھوٹ نہیں اپنانا۔ دوسروں کو نیکی کی طرف دعوت دینا، کہنا، شرمائیں نہیں، کہیں نیکی کے لیے، برائی سے روکیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو جس سے منع کیا گیا اس سے روکا جائے، جو حکم دیا گیا ہے بھلائی کا وہ کہا جائے۔ دو مسلمان اگر لڑ پڑیں تو آگ نہ لگاؤ، پٹرول نہ ڈالو، پانی ڈالو، صلح کراؤ۔ دو مسلمان لڑ پڑیں تو ان میں صلح کروانا، یہ بھی مومن کی نشانی، ایمان کا شعبہ ہے۔ خلق خدا، اللہ کی مخلوق کے لیے دعا کرنا، رحمت مانگنا، یا اللہ اپنے بندوں پر مہربانی فرما، ہم سب پر کرم فرما، سب کا بھلا، سب کی خیر، یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ بڑوں اور بزرگوں کی تعظیم و تکریم، عمر میں بڑے ہوں، رشتے میں بڑے ہوں، منصب میں بڑے ہوں، علم میں بڑے ہوں، رتبے میں بڑے ہوں، ان کی کیا کرنی ہے؟ آواز آئے۔ تو جب ایمان کا شعبہ ہے بڑوں کی تعظیم، تو جو کائنات میں سب سے بڑا، اللہ نے جس کو مخلوق میں سب سے زیادہ درجہ دیا ہے، اس کی کتنی تعظیم کرنی چاہیے۔ حدود اللہ کی پابندی، اللہ نے جو حدیں مقرر کی ہیں
ان کی پابندی، یہ بھی ایمان کا شعبہ۔ آپس میں دشمنی نہ رکھنا، کسی نے پیسے مار لیے، کسی نے کوئی غلط جملہ کہہ دیا، سخت سست کہہ دیا، ہمیشہ کے لیے روٹھ گئے۔ رشتہ داروں میں یہ بات زیادہ ہوتی ہے، تو یہ دشمنی نہ رکھنا، مسلمان کا مسلمان سے راضی رہنا، ناراض نہ ہونا، یہ بھی ایمان کا شعبہ۔ اس کی غیر موجودی میں اس کے خلاف باتیں کر کے لوگوں کو بھڑکانا نہیں۔ جھوٹی گواہی نہ دینا، یہ بھی ایمان کا شعبہ۔ جھوٹ سے پرہیز، جھوٹ نہیں بولنا۔ منہ پر کسی کو برا کہنا، سامنے آپ لوگ مذاق میں گالیاں بھی دے دیتے ہیں۔ رسموں میں مہندی کی رسم نکالی ہوئی ہے، سسرال ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، باقاعدہ گیت بنائے ہوئے۔ پکارنے میں ہم ایسے لفظ رکھ لیتے ہیں جو گالی کی طرح ہوتے ہیں، جی پیار سے کہہ رہا ہوں، تو پیار میں بھی برے لفظ کہنے نہیں ہیں۔ منہ پر عیب بیان کرنے سے بچنا، کہ اس کی دل آزاری ہوگی، تکلیف ہوگی، پیار سے طریقے سے کہنا۔ برے اشاروں سے بچنا تاکہ بدگمانی نہ ہو۔ آپ کے ہاں اشاروں کی زبان ہے، وہ بھی رائج ہے، آنکھوں سے کر رہے ہیں یا ہاتھوں سے کر رہے ہیں، برے اشارے بھی نہیں کرنا۔ غائبانہ اور منہ پر، کسی کے پیچھے بھی کسی کے سامنے بھی، اس کی ایسی برائی جس سے لوگ اس کو برا سمجھنے لگیں نہیں کرنی ہے، سوائے ضروری بات کے۔ کسی کی غلط بات دوسرے سے کرنا اس کو خلاف کرنے کے لیے یا اس کے ذہن میں اس کا رتبہ گرانے کے لیے غلط ہے، یہ بھی نہیں۔ نماز با جماعت ادا کرنا، اس کا بھی رواج کم ہو گیا۔ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، بنائی تو بہت ہے، اب ایئر کنڈیشن بھی لگا دو، قالین بھی بچھا دو، سب کچھ کر دو، پھر بھی لوگ آتے نہیں ہیں۔ دوسری جگہوں پر چلے جائیں گے، ہاں کرکٹ کے لیے ٹکٹ خریدنی ہے، لمبی لائن دھوپ میں کھڑے ہیں، پلاٹ کے لیے لمبی لائن، رات کو 2 بجے جا کے بنا لیں گے، لیکن مسجد کے لیے ہماری سہولتوں کے باوجود نہیں آتے۔ نیک اجتماعات میں شامل ہونا، کون سے اجتماعات میں؟ تو جو میلاد سے روکتے ہیں، 11ویں سے روکتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے جہاں اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کے پیاروں کی باتیں ہوں، ان اجتماعات میں تو جانا چاہیے۔ یہ ایمان کے شعبوں میں سے ہے۔ ایک دوسرے کو محبت سے ہدیہ دینا، دکھاوے کے لیے نہ ہو، رشوت کے طور پر نہ ہو، محبت سے ہدیہ دینا۔ السلام علیکم کہنے کی عادت ڈالنا، ہم نے اس محبت کی چابی کو بھی دور کر دیا۔ حسن خلق، یعنی آپ کے مزاج میں اچھائی ہو، سختی یا ترشی نہ۔ کسی کو رتبہ چاہیے، کوئی چاہتا ہے کہ میری لوگ عزت کریں، میں لوگوں میں عزت والا ہو جاؤں، تو وہ اپنے اخلاق اچھے کر لے، خود بخود عزت والا ہو جائے گا۔ حسن خلق، اب میں آپ کو سمجھاؤں بات۔ خلق اچھی عادت، ایک تو ہوتا ہے نا دکھاوے کا مسکرانا، ایک ہوتا ہے اب دل سے کسی کے لیے مسکرا کے مل رہے ہیں، میٹھے لہجے میں اچھے لفظوں میں بات کر رہے ہیں، اچھی طرح پیش آ رہے ہیں، تو یہ آپ کو کہے گا بہت اچھے اخلاق ہیں، اس کے مینرز، ایٹیکیٹس بہت اچھے ہیں۔ اخلاق کو دو 1 نمبر، کتنے نمبر؟ اونچی۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس اخلاق ہیں، آپ نے اس کو کیا دیا؟ وہ شخص خوبصورت بھی بہت ہو تو آپ 1 0 اور لگا دو، اب کتنے ہو گئے؟ 0 لگا دیا تو کتنے ہو گئے؟ 10۔ وہ شخص پڑھا لکھا ہو، عالم بھی ہو، 1 0 اور لگا دو، کتنے نمبر ہو گئے؟ 100۔ وہ شخص سخی بھی ہو، 1 0 اور لگا دو، کتنے ہو گئے؟ اس طرح خوبیوں پہ 0 لگاتے رہیں، بات لاکھوں کروڑوں تک چلی جائے گی۔
اب وہ شخص عالم بھی ہو، سخی بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، تاجر بھی ہو، ملنسار بھی ہو، سارا کچھ، اخلاق نکال دیں تو کیا بچے گا؟ کیا بچا؟ تو جو بات بنے گی اخلاق سے بنے گی. آپ عالم ہیں، آپ حکمران ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ آفیسر ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ دوست ہیں، آپ رشتہ دار ہیں، اگر اخلاق نہیں تو حضور نے فرمایا قیامت میں میرے نزدیک کون مومن ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. اور یہ اخلاق کی پکڑ بڑی ہوتی ہے، اس معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. ایک شخص وعدہ پورا کرنے میں بہت اچھا ہے، حسن عہد کے اچھا وعدہ کرتا ہے اور پورا کرتا ہے، یہ بھی ایمان کی نشانیوں میں سے. راز کی، کسی کا راز ہے اس کو راز رکھنا، نگہداشت کرنا، اپنی پوری کوشش کرنا کہ اس نے مجھے رازدان بنایا تو میں رازدان ہی رہوں. لیکن ہمارا کیا طریقہ ہے؟ یار تجھ سے کر رہا ہوں، آگے نہیں کرنا. اور وہ آج کل تو ای میل نکل آئی ہے، الیکٹرانک. پہلے تو آپ کسی کو خط لکھتے تھے، وہ خط لکھ کے پوسٹ کرتے تھے، ڈاکیا لے کے جاتا تھا، سفر کر کے پہنچتا تھا. اب ای میل آ گئی ہے، ادھر لکھیں ادھر پہنچ گئے. لیکن ایک اسپیڈ والا پرانا جو ذریعہ ہے وہ آج بھی پوری اسپیڈ والا ہے، اس کو فی میل کہتے ہیں. عورت، آپ نے کسی بات کو پھیلانا ہو کسی عورت کو بتا دو، وہ 10 سے یہی کہہ کے کرے گی تجھے بتا رہی ہوں بہن آگے نہ کرنا. دیکھ میں تجھے اپنا سمجھ کے بتا رہی ہوں. اسی طرح آگے چلتی جائے گی اور اتنی تیزی سے چلے گی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو یہ راز کوئی دے تو اس کو راز رکھنا، یہ بھی ہماری ایمانی نشانی ہونی چاہیے. بچیاں ہیں، بچے ہیں، ان کا نکاح کرنا، اپنا بھی اور ان کا بھی نکاح کرنا. بچے بڑے ہو گئے، نکاح نہیں کر رہے ہیں، نہیں جی ابھی یہ کچھ بنا لے، کچھ کر لے. اور جی اب نیا مکان بنائے گا تو کریں گے، اس وقت تک وہ خود پرانا مکان نہ بن جائے کہیں. تو نکاح کرنا یہ بھی ایمان کی نشانیوں میں سے. نکاح لینا، کوئی رشتے آئیں، آپ کا کسی پتہ ہے کسی بھائی کا لیے آپ کر سکتے ہیں، اس کا نکاح کروا دینا. اب ذرا 2-3 باتیں پیاری سن لو، سمجھ آ جائیں. ایمان کے شعبے بتا رہا ہوں. اگلا شعبہ ہے نبی کے گھر والوں سے پیار کرنا، حب اہل بیت. نبی کے گھر والوں سے اونچی، جس سے پیار کیا جاتا ہے نا ان کی تعظیم کی جاتی ہے، ان کی عزت کی جاتی ہے. حضور کی بیویاں، حضور کی اولاد، حضور کی اولاد کی اولاد، آگے سارے یہ اہل بیت. اپنی بیوی سے محبت کرنا. کس سے؟ نہیں نکلی آواز. آپ کہیں گے جی بیوی سے تو محبت کر لوں گا مگر اپنی سے نہیں، وہ والی نہیں. اپنی بیوی سے محبت کرنا. دوسرے کی بیوی سے تو آپ کرنے کو تیار، اپنی بیوی سے محبت کرنا. خوشبو سے محبت کرنا. میں نے محبتوں کا ذکر چھیڑا ہے نا. خوشبو کو پسند کرنا چاہیے، لیکن خوشبو آج کل نقلی بہت نکلی ہوئی ہیں جو سر میں درد کرتی ہیں، مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتی. اصلی نہ ہو نا تو میں تو کہتا ہوں بھائی اس کو پرے کر دیں. تو اصلی خوشبو جو ہو وہ پھول کی ہو، عطر ہوں، اچھی خوشبو. آپ مسجد میں آئیں خوشبو لگا کے آیا کریں تاکہ ساتھ والے نمازی کو آپ سے کوئی بو نہ آئے. فرشتے بھی منہ میں اسی لیے کہا گیا کہ منہ سے بدبو آ رہی ہو، پیاز کھایا ہو آپ نے، لہسن کھایا ہو تو بو آتی ہے تو مسجد میں نہ آئیں جب تک آپ کلی نہ کر لیں، منہ سے اپنی بدبو دور نہ کریں. یہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی تعظیم بھی کرنا، ان سے پیار بھی کرنا. شعائر اللہ، ان کی تعظیم. عیش عشرت کو چھوڑ دینا، سادگی اختیار کرنا.
اللہ نے دیا ہے تحدیث نعمت کے طور پر، اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، مگر عیش اس طرح نہیں کہ جناب آپ کو دوسرے کا درد نہ ہو۔ میرے پاس ایک چیز ہے، وہ مجھے کام دے رہی ہے، تو میں بجائے اس کے کہ نہیں یار میں نئی خریدوں، میں اس نے پیسے سے کسی اور کی ضرورت پوری کر دوں۔ یہ خیال ہونا چاہیے۔ اہل ایمان پر حملہ نہ کرنا، اہل ایمان پر کیا نہ کرنا۔ تو یہ جو مسلمان کہلا کے بم پھاڑتے ہیں مسلمانوں پہ، یہ ایمان والے ہیں؟ اونچی دہشت گرد بے مذہب ہوتا ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ میت کی تجہیز و تکفین، کوئی وفات پا جائے، غسل دینے میں مدد کر سکتے ہیں، کفن دینے میں، دفنانے میں، جنازے میں کرنا چاہیے۔ حب انصار، یہ جو انصاری ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کے رہنے والوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ مکہ سے جو آئے تھے وہ مہاجر تھے، مدینے والوں نے ان کی مدد کی تو ان کو کیا کہا گیا؟ انصار۔ کہتے ہی مدد کرنے والوں کو ہیں، تو ان سے بھی محبت رکھیں کیونکہ میرے نبی ان سے محبت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جس سے نبی پیار کرے ہم بھی اس سے۔ پوری بات تو نہیں سنا پاؤں گا، تھوڑی سی سناتا ہوں۔ غالباً حنین یا حوازن کی بات ہے، مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے میرے نبی پاک۔ مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ جب کافروں سے جنگ ہو، ان کا جو سامان ملے وہ مسلمان مجاہدین میں اور مسلمانوں میں بانٹا جاتا ہے۔ حضور بانٹ رہے تھے، میرے نبی پاک نے مہاجرین کو کچھ زیادہ دے دیا، مہاجرین کو۔ انصار نے کہا، یہ جب آئے تھے مکہ والے، ان کے پاس کپڑے نہیں تھے، ہم نے کپڑے دیے، گھر نہیں تھے، گھر دیے۔ میرے پاس 2 بیویاں تھیں، میں نے دیکھا میرے مہاجر بھائی کے پاس بیوی نہیں ہے، میں نے ایک بیوی چھوڑ دی تاکہ اس کو بیوی مل جائے، کھلایا ان کو، اور آج مال بھی ان کو زیادہ مل گیا اور ہمیں کم ملا۔ کسی کے منہ سے ایسی بات نکل گئی۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں سے فرمایا، انصاریوں سنو، یہ جو مہاجر ہیں میں نے ان کو اگر زیادہ دے دیا، تم محسوس کر رہے ہو، سنو یہ گھروں میں جائیں گے تو مال لے کر جائیں گے، تم جاؤ گے تو اللہ کا حبیب لے کے جاؤ گے۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، تمہیں مال چاہیے یا میں؟ انصاریوں نے کہا سارا مال ان کو دے دے، ہمیں آپ بہت ہیں۔ وہ انصاری، ان سے محبت رکھنا۔ مسلمان بھائی کی وفات ہو جائے، اس کی نماز جنازہ میں شرکت کر سکیں تو ضرور کریں۔ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت، مزاج پرسی کریں۔ راستے سے وہ چیز ہٹا دیں جس سے مسلمان کو تکلیف ہو۔ ایک شخص نے میخ گاڑ دی زمین میں کہ کوئی اپنا جانور باندھ لے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ ایک نے اکھاڑ دی کہ یہاں راہ چلتا ٹھوکر کھا جائے گا، دونوں کو نیت پر ثواب ملے گا۔ جو شے اپنے لیے پسند کریں وہی مومن بھائی کے لیے پسند کریں۔ کیا مطلب؟ میں چاہتا ہوں کہ مجھے آرام ملے تو میں دوسرے کو بھی آرام پہنچاؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری نیند کوئی خراب نہ کرے تو میں بھی دوسرے کی نیند خراب۔ میں چاہتا ہوں مجھے کوئی گالی نہ دے تو میں بھی دوسرے کو گالی نہ دوں۔ جو میں اپنے لیے پسند کروں وہی مومن بھائی کے لیے پسند کروں۔